بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 7 انگلش لیسن نمبر 1 ہم پڑھ رہے تھے۔ پیراگراف نمبر 13 سے ہم نے سٹارٹ کرنا تھا، تو دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 13۔ ویریلی، بے شک، بلا شبہ، آئی ہیو لیفٹ، میں نے چھوڑ دی ہے، لیفٹ مین چھوڑنا، امنگس درمیان یو تمہارے۔ ویریلی آئی ہیو لیفٹ امنگسٹ یو، بے شک یقیناً میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دی ہے، دیٹ وچ جو کہ ول نیور لیڈ کبھی نہیں لے جائے گی، لیڈ میں لے جانا، نیور کبھی نہیں، یو تمہیں ایسٹے گمراہی کی طرف۔ دا بک آف اللہ، اللہ کی کتاب، وچ جس کو اف یو ہولڈ اگر تم تھامے رکھو یا تھام لو، ہولڈ مین تھامنا پکڑنا، فاسٹ مضبوطی سے، یو شیل نیور گو ایسٹے تم کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، نیور کبھی نہیں، گو مین جانا، ایسٹے گمراہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید تمہارے درمیان چھوڑ دی ہے، اگر تم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے تو وہ تمہیں کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں لے کر جائے گی، تم سیدھے راستے پر چلتے رہو گے۔ دیکھیں دوبارہ سے، ویریلی آئی ہیو لیفٹ امنگس یو، یقیناً میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دی ہے، دیٹ وچ ول نیور لیڈ یو ایسٹے جو تمہیں کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں لے کر جائے گی، یا جو تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ دا بک آف اللہ، وہ ہے اللہ کی کتاب، وچ اف یو ہولڈ فاسٹ جسے اگر تم مضبوطی سے تھام لو، یو شیل نیور گو ایسٹرے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بیہولڈ یہ خبردار، ورشپ عبادت کرو، یور لارڈ اپنے رب کی، بیہولڈ ورشپ یور لارڈ خبردار رہو اپنے رب کی عبادت کرو، آفر ادا کرو، پریئرز نمازیں، 5 times a day دن میں 5 وقت کی، آفر پریئرز 5 times a day دن میں 5 نمازیں ادا کرو، آبزرو فاسٹ روزے رکھو، آبزرو مین رکھنا، رکھو فاسٹ روزے، ان دی منتھ آف رمضان رمضان کے مہینے میں، آفر پریئرز 5 times a day 5 وقت کی نمازیں ادا کرو یا دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرو، آبزرو فاسٹ ان دی منتھ آف رمضان رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، پے ادا کرو، ریڈیلی جلدی سے، ریڈیلی میں جلدی سے، دے زکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ پور ڈیو یعنی غریبوں کا حق ادا کرو، پے ریڈلی دی زکوٰۃ، پور ڈیو غریبوں کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرو، جلدی کے ساتھ ادا کرو، آن یور پراپرٹی اپنی جائیداد میں سے، پراپرٹی جائیداد میں سے، اینڈ پرفارم اور ادا کرو، پرفارم مین ادا کرنا، پلگرمیج حج ادا کرو، پلگرمیج مین حج، ٹو دی ہاؤس آف اللہ اللہ کے گھر کا، اینڈ پرفارم پلگرمیج ٹو دی ہاؤس آف اللہ اور اللہ کے گھر کا حج کرو، اینڈ اور اوبے، اوبے مین حکم ماننا، اینڈ اوبے اور حکم مانو، یور رولرز اپنے حکمرانوں کا، رولرز مین حکمران، اینڈ اور یو ول بی ایڈمیٹڈ تم داخل ہو جاؤ گے، ایڈمیٹڈ داخل ہوگے ہو جانا، ٹو دی پیراڈائز جنت میں، آف یور لارڈ اپنے رب کی، یعنی اگر تم یہ تمام کام کرتے ہو، کون کون سے؟ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، اگر تم 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہو اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ حج ادا کرتے ہو اور حکمرانوں کی اطاعت کرتے ہو، ان کا حکم مانتے ہو، اگر تم یہ ساری باتیں کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو دوبارہ دیکھیں، بیہولڈ ورشپ یور لارڈ، آفر پریئرز 5 times a day، آبزرو فاسٹ ان دی منتھ آف رمضان، دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو، دن میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، پے ریڈلی دی زکوٰۃ، پور ڈیو آن یور پراپرٹی اپنے مالوں کی زکوٰۃ یعنی غریبوں کا حق جلدی سے ادا کرو، اینڈ پرفارم پلگرمیج ٹو دی ہاؤس آف اللہ اور اللہ کے گھر کا حج کرو، اینڈ اوبے یور رولرز اور اپنے حکمرانوں کی فرما برداری کرو، اینڈ یو ول بی ایڈمیٹڈ ٹو دی پیراڈائز آف یور لارڈ تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ لیٹ ہم دیٹ از پریزنٹ، لیٹ مین دینا دو، ہم اسے دیٹ از پریزنٹ جو کہ موجود ہے،
present mean موجود حاضر ہے, convey پہنچا دے, each یہ سے کیا مراد ہے, sermon یعنی یہ خطبہ پہنچا دے, کون پہنچا دے, جو یہاں پر موجود ہے جس نے یہ خطبہ سنا ہے, unto him ان لوگوں تک, who is absent جو غیر حاضر ہے, یعنی جنہوں نے خطبہ سنا, جو خطبے میں حاضر تھے خطبے کے وقت, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہے کہ جو حاضر ہیں وہ ان تک میرا پیغام, میرا خطبہ پہنچا دے جو غیر حاضر ہے. Let him that is present convey it unto him who is absent, جو حاضر ہے وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو غیر حاضر ہے. And or if you were asked about me, اور اگر تم سے میرے بارے میں, میرے متعلق پوچھا جائے, if you were asked اگر تم پوچھے گئے, about me میرے متعلق, what would you say تو تم کیا کہو گے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر تم سے میرے متعلق پوچھا جائے, میرے بارے میں سوال ہو تو تم کیا جواب دو گے. تو صحابہ نے کیا جواب دیا, they answered انہوں نے جواب دیا, we bear witness ہم گواہی دیتے ہیں, witness mean گواہی, that کہ you have conveyed کہ آپ نے پہنچا دیا ہے, conveyed میں پہنچا دیا, you have conveyed آپ نے پہنچا دیا, the message پیغام, of religion مذہب کا, and discharge اور ادا کر دیا, your ministry اپنی وزارت یا اپنا حق, ministry mean وزارت, یہ حق کر لیں, of نبوت نبوت کا, and looked جو our welfare اور ہماری بھلائی کی یا ہماری بھلائی چاہیے, looked mean ہوتا ہے دیکھنا, دیکھ بھال کرنا, to our welfare ہماری بھلائی. تو دیکھیں دوبارہ, they answered we bear witness that you have conveyed the message of religion, انہوں نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کا پیغام ہم تک پہنچا دیا, and discharged your ministry of نبوت اور نبوت کا حق ادا کر دیا, and look to our welfare اور ہم تک فلاح پہنچا دی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ 3 پیراگراف آج ہم نے پڑھے ہیں, پیراگراف نمبر 13, 14 and 15. ان کے ورڈز میننگ, جن ورڈز کو میں نے انڈر لائن کیے ان کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشچن آپ کو نظر آ رہا ہے باکس میں, یہ آپ کریں گے. کوشچن ہے, what has been left by the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for Muslims, کہ مسلمانوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا چھوڑا تھا. تو آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے the book of Allah, یہاں پر بھی دیکھیں یہ لکھا ہوا بھی ہے, the book of Allah, قرآن has been left by the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for the Muslims, کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اللہ کی کتاب چھوڑ دی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ایک کوشچن آپ کا دیا ہوگا, یہ بھی آپ نے لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ورڈز میننگ بھی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.